حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید سے برکتیں رحمتیں لیتے ہوئے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے اللہ کے پاکیزہ کلام کی مختلف مقامات سے آیات طیبات و بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سفر المظفر کا مبارک چاند نظر آ چکا ہے اور یہ مظفر و کامیابی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج ہم پہلا جمعۃ المبارک ادا کرنے جا رہے ہیں۔ موضوعات چل رہے تھے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور حضور کی عظمت پر میں مختلف مقامات سے گفتگو کر رہا تھا، اور سفر میں یہی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن نیا چاند، نیا مہینہ، تو میں نے کہا کہ اس ماہ مقدس کے حوالے سے اور سب سے بڑھ کر حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہماری زندگی، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہر گوشے اور ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے عقائد و نظریات کی بھی اصلاح فرماتا ہے، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرماتا ہے، اور اس کی برکت سے انسان کی ذہن سازی ہوتی ہے، عقیدہ پختہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر۔ وہ پختگی عقیدگی کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، رسول اللہ کی مبارک حدیث ہے، وہ اطیعوا اللہ ہے، وہ اطیعوا الرسول ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ کا مبارک فرمان سورہ انعام کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے 17 اور 18 تلاوت کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، ہر کام کے اندر حکمت و برکت ہے۔ فرمائے اے بندے، رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اس کے نبیوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو، فرشتوں کو، آخرت کو ماننے والے، اور اے نبی آخر الزمان پر ایمان رکھنے والے جن کے ذریعے یہ قرآن پہنچا ہے، جس نور کے ذریعے یہ نور تم تک پہنچا ہے۔ عقیدہ سن لو، عقیدہ توحید کیا ہے، تمہارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر اور تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ وہی ڈاکٹر ہے، وہی گولیاں ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن ایک کو شفا مل رہی ہے، دوسرے کو شفا نہیں مل رہی۔ وہی ساری کی ساری چیزیں ہیں، وہی دم ہے، ایک پر کر رہے ہیں، دوسرے پر اثر نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ کوئی گولی ہے، کوئی دم ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی ٹوٹکا ہے، فرمایا کسی چیز کے اندر اثر نہیں پیدا ہوتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ اگر وہ ضرر دینا چاہے تو پھر اس ضرر کو، تکلیف کو کوئی بھی کیا، ساری دنیا بھی مل کے دور نہیں کر سکتی، اس سے نجات نہیں دے سکتی۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ہاں وہ چاہے تو دے سکتا ہے، وہ چاہے تو چھوٹی سی چیز سے رب تبارک و تعالیٰ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر میرا رب یہ سنیے گا، قرآن سنے حضرات گرامی، فرمائے میرا رب تمہیں خیر دینا چاہے اور یہ ساری دنیا مل کے چاہے کہ ہم اس بندے کو خیر سے روکیں گے اور ہم یہ اس کو نفع نہیں پہنچنے دیں گے اور یہ چیز ہم اس سے روک لیں گے،
فرمایا ان دنیا والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، فرمایا وہ تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن حضرات گرامی بنیادی طور پر ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا۔ مسلمان ہیں ہم، مسلمانوں کے گھر بحمداللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، بائی برتھ مسلم ہیں، اگرچہ ہمیں اس کا وہ احساس اور وہ محبت نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر جو بائی چوائس ایک مسلمان ہوتا ہے، وہ ذوق و شوق اور وہ ولولہ نہیں، ہاں یار مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں۔ لیکن حضرات گرامی اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر، آخرت پر ایمان سب کچھ ہے، لیکن کہیں چیزیں ہماری دھندلا گئی ہیں، کہیں ہماری چیزیں کمزور ہو گئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل ہمارا کمزور ہو گیا۔ دیکھیں توکل ہر ایک کا اپنے اپنے درجے کا ہے، نبیوں کا توکل وہ اعلیٰ ترین درجے کا، اولیاء اللہ کا جو توکل ہے، اغواث کا، ابدال کا، وہ اس درجے کے توکل پر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا توکل ایک الگ درجے کا ہے، لیکن ایک بندہ مومن، ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان، اس سے جو مطلوب ہے وہ بھی تو ایک ہونا چاہیے، کوئی منیمم سے منیمم، کوئی ایٹ لیسٹ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو اپنے رب کے سپرد کریں، اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کریں، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہر چیز ہماری نفسانی خواہشات کے مطابق ہو جائے۔ ہم جو ہے یہ چاہیں، یہ دعا کریں، یہ کام کریں، یہ کام ہو جائے، یہ نہیں ہوا ہے ہم ناکام ہیں، ہم سکسسفل نہیں ہیں، یہ کام ہمارا نہیں ہوا ہے۔ فرمایا ایسا مت سوچو، تم بندے ہو، تم جو ہے عابد ہو، وہ معبود ہے، تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور دوسرا ادھر دیکھیں میری اور آپ کی سوچ کتنی ہے، اتنی محدود سی، ہماری نگاہوں کا زاویہ کتنا ہے، وہ باہر والی دیوار مجھے نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے مجھے روڈ پر چلتا ہوا کوئی بندہ نہیں نظر آ۔ لمیٹیشن ہماری یہ ادھر تک نگاہوں کی ہے، ہماری سوچ محدود، ہمارا علم محدود، ہماری نگاہ کی انتہا محدود ہے۔ اللہ اکبر، اور میرے رب کا علم لامحدود ہے، میرے رب کی عطائیں لامحدود ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند جانتے ہو کہ یار نہیں یار کدھر متھے لگ گیا، یہ کہاں سے یار، یہ تھوڑی لینی تھی، مجھے یہ لینی تھی، مجھے یہاں شادی تھوڑی کرنی تھی، مجھے یہاں شادی کرنی تھی، مجھے یہ گھر تھوڑی چاہیے تھا، مجھے وہ چاہیے تھا۔ یہ ہماری خواہشات ہیں، یہ ہماری ڈریمز ہیں، وشز ہیں، لیکن فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے کہ قرآن سنیے گا ذات گرامی، ہدایت قرآن سے لیں، قرآنی ہدایات کیا کہتی ہے۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوں، تمہیں اچھی نہ لگتی ہوں، لیکن اللہ کے ہاں انجام کے طور پر وہ تمہارے لیے بہتر۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں پسند ہوں لیکن انجام کے اعتبار سے وہ شر ہوں، دی اینڈ اس کے اندر فتنہ ہو، شر ہو۔ ہمارے ہاں یہ جو علم الاعداد کا استخارہ ہوتا ہے، ویسے تو استخارہ جو اصل سنت ہے وہ رات کا استخارہ ہے، یہ تسبیح کا استخارہ، علم الاعداد کا استخارہ، یہ فلاں کا استخارہ، یہ فلاں کا استخارہ، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ہم بھی مجبوراً کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک بات کو یاد رکھو، جو برکت اللہ نے سنت میں رکھی ہوئی ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بلا ہر چیز اٹھا کے مولانا کے سر پہ ڈالیں، ہمیں نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، تکلیف مجھے ہے، دکھ مجھے ہے، اور تمہاری اس تکلیف کو کوئی مولانا کو پیر اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھومے تو ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تکلیف ہے، آپ اس وقت ٹینشن کے اندر ہے، اما یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ جو کیفیت انسان کی اپنی ہوتی ہے وہ میں تو نہیں طاری کر سکتا ہوں آپ کے لیے، وہ خود آپ کر سکتے ہیں۔
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یار حضرت یہ کر لیجئے گا، بس مجھے بتا دیں کیا ہے، بھائی سنت کر لو، نہیں ہم وہاں ٹیلی فون کر کے وہاں سے پوچھ لیں گے، ٹیلی فون پر 1 منٹ کے اندر ہمیں جواب آ جائے گا، آن لائن استخارہ کرا لو، چلو بھائی جان چھوٹی۔ یار یہ اچھا ہے یار کہ مولانا لمبے جمیلوں میں ڈال رہا ہے کہ سنت رات کو جو ہے نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعتیں تم نے دعا استخارہ پڑھنی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ، بخاری شریف کی حدیث پاک، فرمایا استخارہ ایسے سکھاتے تھے کہ جیسے قرآن کی آیت سکھاتے، اور بخاری شریف کے اندر وہ دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، جو اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ سبحان اللہ، اس کے شروع کے الفاظ ہی کتنے بڑے بھاری ہیں۔ خدایا میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں تو جانتا ہے، میں نہیں قدرت رکھتا ہوں تو قدرت رکھتا ہے، تیرا علم ہے خدایا تو میری رہنمائی فرما۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں نیت کریں، ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او عاجل امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اے اللہ میرے لیے اگر یہ معاملہ بہتر ہے، اللہ اکبر، تو میرے لیے آسانی پیدا فرما دے، اس کو پھر میرے لیے مقدر فرما دے۔ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، اس سنت کی برکت یہ ہوگی، اگر آپ سنت استخارہ کریں گے نا، سنت کو چھوڑتے جا رہے ہیں، استخارہ سینٹر کھل گیا ہر جگہ، آپ سنت کریں گے، اگر کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتا ہے، مجھے نا مولانا صاحب مجھے نا خواب یاد نہیں رہتے ہیں، مجھے نظر نہیں آتا، سستی قائلی کے اندر کرنا ہی نہیں چاہتے، کرنا ہی نہیں ہے، الا بلا پر گردن مولا، کسی اور کے سر ڈالو اور چلتے بنو مختصر شارٹ کے اندر، کرنا ہی نہیں ہم نے۔ اس کی ایک اور برکت سنو، نہیں آپ کو کچھ خواب کے اندر نظر آتا ہے، نہیں خواب یاد رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے۔ اس استخارے کی دعا کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی فرمایا کہ بھئی یہ خواب آئے گا تمہیں یہ نظر آئے گا، یہ تو بزرگوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر فرمایا کہ سبز نظر آئے گا، سفید نظر آئے گا، اچھا ہوگا، کالا ہوگا، سرخ ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا، یہ نظر آئے گا، وہ نظر آئے گا۔ اور آپ یقین کریں آج کے زمانے کے اندر بھی جو ہے، آج کے زمانے کے اندر سادہ لوگ، سادے ایسے مسلمان ہیں دل جن کے صاف ہے، میرا رب آج بھی ان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن کوئی رہنمائی کے لیے آنا تو چاہے، کوئی 2 نفل تو پڑھے، وہ حضور کی دی ہوئی دعا تو پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہماری نگاہیں شارٹ، ہمارا علم محدود ہے، ہم اپنے رب کے حوالے کریں، اپنے رب کے سپرد کریں، اللہ اکبر، کہ ہمارا رب ہے خدایا مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا میرے لیے بہتر ہے، کہ کیا میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ایمان والوں کو، آج سفر کے مہینے کے اندر توجہ فرمائیے گا، فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے رب پر اعتماد کریں، تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ ہونا چاہیے، بندگی کا تقاضا ہے یہ، تمہاری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، تمہاری زندگی کے اندر راحت آ جائے گی، اور خدا کی قسم تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اگر تم اپنے رب پر بھروسہ کرو گے اور اپنے رب پر توکل کرو گے۔ اور اگر تم جو ہے اپنے رب پر بھروسہ اور توکل نہیں کرتے ہو اور ادھر ادھر چیزوں میں پڑتے ہو تو مشکلات ہی مشکلات کے اندر ہوگے، پریشانی اور پریشانی کے اندر ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اور بھائی توکل کرو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، توکل سے دل کو سکون و اطمینان پہنچتا ہے، توکل خوف اور بے چینی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ٹینشنیں بڑھتی جا رہی ہیں، ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، یہ جو انزائٹی بڑھتی جا رہی ہے، گولیوں کے ڈبوں کے ڈبے بکتے جا رہے ہیں، بڑھتی جا رہی ہے میڈیسن، انزائٹی کی، ڈپریشن کی، ٹینشن کی، اس کے اشتہارات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، لے لو بھائی گولیاں لے لو، ڈبے لے لو، انزائٹی کے لے لو، بڑھتے جا رہے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم کہ آپ جو ہے اللہ کی ذات کے قریب آ جائیں، اللہ کے ذکر کے قریب آ جائیں۔ یہ ہمارے بھائی انیس شیخانی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خود مجھے بتایا، بولا علامہ صاحب جب سے اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہوا ہوں، میں گولی لیتا تھا وہ گولیاں میری چھوٹ گئی۔ یہ عمل پریکٹیکل بات ہے،
یہ پریکٹیکل بات ہے، کوئی ہوائی فضائی بات نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب انسان توکل کرتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ دل کو سکون و اطمینان دیتا ہے، خوف و بے چینی کم ہو جاتی ہے، مشکلات کے اندر ہمت و استقامت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کل میں نے خبر کے اندر نیوز کے اندر پڑھا کہ 40,000 بل آ گیا، بندے نے جا کے خودکشی کر دی بچوں کو لے کے۔ ان بچوں نے کیا تمہارا جرم کیا؟ اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ دنیا سے تمہاری جان چھوٹ گئی، ایک مصیبت سے تم نکل گئے، عذاب سے؟ نہیں 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 نہیں، تم نے ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر دائمی عذاب کو مسلط کر لیا، اپنے رب کی نافرمانی کی۔ جان تیری میری ہے ہی نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ تو اللہ کی امانت ہے، یہ تو مجھے اور آپ کو اللہ نے ایک امانت دی ہے، ہم نے اسی طرح برتنا ہے اور اسی طرح گزارنا۔ اس کی مرضی ہے وہ جیسا رکھے، اس کی مرضی ہے وہ جیسا رکھے۔ کربلا والوں کو دیکھو یار، ان سے بڑھ کر کیا تم اللہ کے پیارے اور محبوب ہو کہ مشکل تکلیف آ گئی، وہ تو چھوٹے علی اصغر کی لاش کو بھی ہاتھ میں اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ رب تعالیٰ تو اگر اس پر راضی ہے تو حسین بھی اس پر راضی ہے، تیرا حسین بھی اس پر راضی ہے۔ اللہ اکبر یار، واویلا کرتے شور کرتے تو امام حسین کا بنتا، لیکن وہ علی اصغر ننھے کی لاش، اس کے اندر تیر لگا ہوا ہے گلے کے اندر اور خون کے فوارے نکل رہے ہیں، وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا تو راضی ہے تو حسین کا سارا خاندان راضی ہے، ہم سب راضی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، مسلمانی ہماری کہاں گئی؟ اللہ اکبر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ فرمایا تمہیں زندگی کے اندر جو مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، اگر تمہارا تعلق رب کے ساتھ ہو گیا، فرمایا مشکلات کے اندر ہمت و استقامت پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ آئے گی۔ وہ جملہ رہ گیا میرے ذہن سے نکل گیا باتوں کے اندر۔ استخارہ کرنے کی ایک برکت یہ ہوگی کہ آپ کو کوئی خواب نظر نہیں آیا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، مجھے خواب یاد نہیں رہتا، میں خواب بھول جاتا ہوں، مجھے کچھ نظر، کوئی مسئلہ نہیں۔ کس نے کہا آپ خواب کو یاد رکھیں؟ نظر آئے، نظر آ گیا تو نظر آ گیا، نہیں آیا تو نہیں آیا۔ یہ سنیں، یہ جملہ سنیں ذرا، تمہارے دل کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا اور تمہارا دل کسی ایک طرف مائل ہو جائے گا خود بخود، اللہ کی طرف سے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس پر چیزیں سنانا نہیں چاہتا ہوں چونکہ مختلفت المزاج لوگ ہوتے ہیں، ہر شخص کا اپنا اپنا دماغ ہوتا ہے، کچھ فوراً اس کو جو ہے مائنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ حضرت جو ہے وہ اپنی تعریفیں سنا رہے، اپنے آپ کو یہ 200 آدمی کے اندر حضرت بلند و بالا کرنے جا رہے ہیں۔ میرے پاس اور بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ یک وقت لاکھوں لوگ مجھے دیکھتے، ایک جملہ ہلکا سا بولوں لاکھوں لوگوں تک پوری دنیا کے اندر جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم خود نمائی کے موجود ہیں، ان پر خود نمائی کرنے کے لیے اگر خود نمائی مقصود ہو، اور اس سے ہوتا کیا ہے، کیا ہوگا اسے؟ تو گلے کے اندر پھولوں کے ہار ڈالیں گے، ورنہ زندگی کے ایسے تجربات ہیں جو سن کے عملی طور پر آپ کے دل کے اندر ایک ہمت پیدا ہو کہ ایسا نہیں ہے جو لوگوں نے بنا۔ اچھا یہ بھی ہے کہ عاملوں کا اور ان سارے استخارہ سینٹر والوں کا اور ان سارے دندے والوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ قوم کو جتنا زیادہ توہم پرست بناؤ، قوم کو جتنا زیادہ خوف کے اندر مبتلا کرو، قوم کو جتنا زیادہ ڈراؤ، اور جتنا زیادہ ان کو کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی ان کے اوپر کو چڑھا کر بھیجو، کچھ بھی نہ ہو بندے کو پھر بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈال کے بھیجو، تاکہ یہ ہمارے بندن کے اندر بندہ رہے، ہماری دہاڑی لگی رہے، ہماری دکان چلتی رہے، ہمارا دھندا چلتا رہے۔ اگر اس کو بولا کہ میں تجھے کچھ نہیں ہے جا، تو اگلی مرتبہ تو ہے۔ اچھا بندے بھی کہتے ہیں یار اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک بندہ نہیں ہے، اس نے کچھ ڈالا ہی نہیں میرے اوپر ڈالتا کہ تجھے یہ ہو گیا، تجھے یہ ہو گیا۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، بھروسہ کرو۔ فرمایا کیسا بھروسہ کرو؟ فرمایا تم ذرا دیکھ تو لو کہ اللہ کی ذات پر، فرمایا کہ ایسا توکل کرو۔ فرمایا لو ان کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرو، ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے،
تم رزق کے حوالے سے پریشان ہو، لرزقتم کما کما یرزق الطیر، فرمایا کہ وہ تمہیں ایسے دے گا کہ جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ کیسے؟ تغدو خماسن و تروح بطانا، وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ شور ڈالتے ہیں، نہ کسی کا حق مارتے ہیں، نہ کسی کی گردن، لیکن میرا رب واپس آتے ہیں تو ان کے بھی پیٹ بھرے ہوتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا پیٹ نہیں بڑھتا۔ ہمارے پیٹ بہت بڑے پیٹ ہے ہمارے، من بہت بڑے، پیٹ تو خیر بھر بھی جائے گا، 1 روٹی کھائے گا، 2 کھائے گا، 4 کھائے گا، 5 کھائے گا، یہ من کی آگ نہیں بھرتی ہے۔ کہتے ہیں نہیں یار، اس کا بھی حق مارنا ہے، اس کا بھی گلا کاٹنا ہے، اس کی جیب سے بھی نکالنا ہے، کس کو پکڑنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کس کے گلے میں کیا ٹوپی ڈالنی ہے۔ یعنی مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ مجھے کس سے کیا کرنا ہے۔ فرمایا یہ نہ کرو، ان پرندوں کو دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسا کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا۔ دوسرا فرمایا کہ توکل کیا چیز ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی کانسیپٹ، خاص طور پر نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ بچوں کو اس لیے ایڈریس کرتا ہوں اور بچوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ نوجوانوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ بزرگوں نے ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں سے اتنی مضبوط تقریریں سنی ہوئی ہیں، اتنے مضبوط خطابات سنے ہوئے ہیں۔ ہمارے قبلہ شاہ صاحب ہیں، انہوں نے نظامی صاحب کو سنا ہوا ہے، عبید اللہ خان صاحب اعظمی جو ہے وہ ان کے بچپن کے دوست ہیں، تو میرا خطاب ان کے پاس کیا ہے؟ لیکن میں بچوں کو اس لیے ایڈریس کرتا ہوں کہ یہ بزرگ اللہ ان کو سلامتی دے، یہ تو ہماری تائید کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نوجوان بچے توجہ کریں، نوجوان بچوں کو خاص طور پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نتھی کیا ہے، وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر، اللہ اکبر۔ توکل کی ڈیفینیشن بھی ایک بڑا پرابلم ہے، ہمیں توکل کی ڈیفینیشن اور تعریف کا بھی نہیں پتہ ہے۔ ہم توکل یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، میں متوکل بندہ ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، نہیں جاتا ہوں کہیں کام کاج پہ، زیادہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ نہیں کرتا ہوں، زیادہ جاتا نہیں ہوں، بس اللہ پر بھروسہ ہے۔ یہ توکل نہیں ہے نوجوان بچوں، ادھر بیٹا، یہ توکل نہیں ہے، یہ سستی ہے، یہ کاہلی ہے، یہ غفلت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کئی بار آپ کو حدیث پاک سنائی، حضور نے پناہ مانگی ہے سستی سے، عاجز ہو جانے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے خدایا تو عاجز ہو جانے سے، سست ہو جانے سے، کاہل ہو جانے سے خدایا تو پناہ عطا فرمانا۔ حضور علیہ السلام کی تربیت کے اندر تو یہ تھا کہ وہ پریشان حال آیا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ ٹھوک کے دیا، بولے جاؤ جنگل کے اندر جا کر لکڑیاں کاٹو، اپنے گھر والوں کو بھی پالو اور اللہ کے نام پر خیرات کرو۔ حضور کی تعلیم کے اندر تو یہ چیز تھی، امت کو، نوجوانوں کو اور سب کو کھڑا کرنے کے لیے۔ تو توکل کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے، یہ سستی، کاہلی اور غفلت ہے، اور فرمایا کہ یہ جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک شخص مسجد کے اندر حاضر ہوا، اس کی سواری ہے، اونٹ ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ ہے، آکلوها و اتوکلو و اطلقوها و اتوکلو، میرا اونٹ ہے، میں نماز، یہ سنیے گا، یہ ڈیفینیشن بھی آ گئی، یہ پورا توکل کا آپ کو پتہ چل گیا کہ توکل ہے کیا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی تمام تعریف کو اور تمام صورت کو ذکر فرما دیا۔ یہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی زندگی کے اندر سے سستی، کاہلی نکل جائے گی، اور پھر کبھی توکل، ہاتھ پر ہاتھ دھرنے کو نہیں کہیں گے آپ۔ عرض کیا رسول اللہ، میرا اونٹ ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو رسی کے ساتھ پہلے باندھوں باہر اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کروں، یہ بھی ایک توکل ہے، یا ایسے ہی چھوڑ دوں، میرا رب بچانا چاہے گا تو بچا لے گا، وہ رسیوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو ایسے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقلھا وتوکل، یہ سنیں ذرا، فرمایا پہلے اس کو رسی سے باندھو اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ گھر بیٹھ کر نہیں، آپ جا کر دکان کھولیں، آپ آفس کے اندر آئیں، آپ فٹ پاتھ پر ریڑھی لگائیں، آپ کوشش کریں، سائی کرنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ سائم منی
فرمایا کہ میرا کام سائی کرنا ہے اور دینا میرے رب کا کام ہے. عطا کرنے والی ذات میرے رب تبارک و تعالی. سائی منی و اتمام من اللہ، اس کو تکمیل تک، اتمام تک پہنچانا میرے مالک و مولا کا کام ہے. تو توکل کی سب سے بڑی ڈیفینیشن یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے کوشش کرے، سعی کرے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور اس کے بعد پھر ٹینشن نہیں لے کہ یار ہائے 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 میں صبح سے شام تک بھاگ رہا تھا. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری ہے جو سست ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کیٹیگری یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. مارکیٹ بھی خراب ہے. بہرحال کیا ہے، بہرحال کیا ہے، کل میں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ پڑھی پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. آپ خدا کی قسم سن کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے، پھر بھی نظام زندگی چل رہا ہے جیسے تیسے چل رہا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے. لوگ اپنے گھر کے ایسٹس بیچنے کے لیے تیار ہو گئے نظام زندگی چلانے کے لیے، بل بھرنے کے لیے، راشن لینے کے لیے، بچوں کی فیسیں بھرنے کے لیے. تنخواہیں جو نوکری پیشہ افراد ہیں، تنخواہوں کا گراف تو وہی ہے جو آج سے 8-10 سال پہلے تھا. مہنگائی اگر 300%، 400%، 500% بڑھ گئی ہے، تنخواہیں اس ریشو سے نہیں بڑھی، لیکن انسان پریشان ہے. اور اس رپورٹ کے اندر یہ تھا لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال کر بہت ہلکے اسکولوں میں کر لیا ہے اور زندگی اتنی پریشان ہو گئی. مجھے اندازہ ہے اس بات کا. میں یہاں پر بیٹھ کر محراب و منبر پر زمانے سے لابلد ہو کر آپ کو توکل کا درس نہیں دے رہا ہوں، یہ حدیثیں سنا رہا ہوں قرآن کی. بولا مولانا صاحب آپ کو کیا پتا باہر ہو کیا رہا ہے، آپ کو پتا کیا ہے ملا کی دوڑ گھر سے مسجد تک، آپ کو زمانے کا پتا کیا ہے، زمانے کے اندر بہرحال کیا ہے، آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. مجھے خبر ہے، مجھے اندازہ ہے. میں ان چیزوں پر نظر رکھتا ہوں، ان چیزوں کو پڑھتا ہوں، انٹرنیشنل سطح پر پڑھتا ہوں. لیکن حضرات گرامی اس کے سوا بھی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. ان ظالم حکمرانوں نے ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے. مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے جو حالات یہاں تک پہنچ رہے ہیں اور یہ حکمران دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. خدا نہ خواستہ اس ملک کے اندر کوئی بہت بڑا انقلاب نہ آ جائے، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے کہ لمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی. قبلہ شاہ صاحب نے کہا کہ ایک بچی بالیاں میرے پاس لے کر آئی. بچیوں کو سونے کی دکان ہے ان کی ملیر میں، دوسرے سائڈ کے علاقے میں. بالیاں، بچیوں کو چھوٹی چھوٹی بالیاں، ان کے دل لگے ہوتے سونے کے اندر. بولے بیٹا کیوں آ گئی ہو؟ یہ تو سید بادشاہ ہیں، کسی سے پوچھتے ورنہ کیا لگے سنار کو. بولا بھائی بیچ، اور مجبور ہے تو اور کم دام کے اندر بیچ، مجبور ہے. ابے سودا مجبوری کا آ گیا، بندہ پریشان ہے، ذرا سستے میں پکڑ لو. ہمارا تو یہ ذہن ہے نا کہ کوئی ڈوبا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اس کو اور ڈبو، اس مشکل سے اور فائدہ اٹھاؤ. اللہ اکبر. شاہ صاحب نے پوچھ دیا کہ بچی یہ کیوں بیچنے کے لیے؟ بولا کہ بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، یہ گھر کا سونا، یہی میرے پاس بالیاں ہیں، اس کو بیچ کے میں بل بھر رہی ہوں. خدا کی قسم حالات اتنے پریشان کن ہو گئے، لیکن ان حکمرانوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. میرا خدا ان کو غرق کرے، میرا رب ان کو تباہ و برباد کرے، جنہوں نے ہماری عوام کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں، عوام کی زندگیاں پریشان کر دی ہیں. آج بچیاں اپنے گھر کی اتنی بالیاں بیچ کر بل بھر رہی ہیں، بچوں کی فیسیں بھر رہی ہیں، اور ان ظالموں کو ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے. چیختے رہیں، بولتے رہیں، سب بول رہے. رب تبارک بتا رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ میرا رب ان کو الٹا کے رکھ دے گا. اس بحر احمر کے اندر رب تبارک بتا رہا ہے ان کو غرق کرے گا. ان مظلوموں کی آہیں لگے گی، ان بچیوں کی آہیں لگیں گی جو بچیاں زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے ایسٹس کو بیچ رہی ہیں. لیکن حضرات گرامی پھر بھی میں 2 باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہوں گا کہ خودکشی کی طرف جانا ایک بہت بڑا حرام کام ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سدا اندھیری رات نہیں رہتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں. میرا رب کرم کرے گا، یہ اندھیری رات میرے وطن کی ختم ہوگی اور میرے وطن پر صبح طلوع ہوگا، صبح کا نور آئے گا، صبح کا سورج آئے گا، اور رب تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بدل دے گا.